إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. ہر سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. قرآن کا یہ سفر جو اپنے اختتام پر ہے یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس کتاب سے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پورے قرآن کے سے اوپر سے گزارا، ہمیں ان آیات ہم نے دیکھی پڑھی ہر پارے میں. تو ان آیات میں ہم نے جہنم کی حدت محسوس کی اور کچھ آیات نے جنت کے شوق کو جگایا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کے نظارے ہمیں دکھائے، قیامت کا منظر ہمیں دکھایا، نزا کا عالم ہمیں دکھایا. کتنی اپنے دل میں ہم نے ڈر فیل کیا، ہولناکی کو فیل کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کس میں ہے اور اللہ کی رضا کس میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے والا بنا دے، ہماری رہنمائی فرما دے، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کر دے کہ ہم کس طرح ان آیات پر عمل کریں. 30th پارہ ہم نے کچھ صورتیں 30th پارے کی کر لی تھیں. 30th پارے میں 37 صورتیں ہیں اور ان میں سے ہم جو ہیں وہ انفطار تک کر چکے ہیں اور آج جو ہے ہم سورہ مطففین سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مطففین. ویل للمطففین. التفیف کہتے ہیں بالکل تھوڑی سی چیز کو، حقیر سی چیز، حقیر سا فائدہ، حقیر سے فائدے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اور ویل للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے. اور جو لوگ ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر دیا جائے یا تول کر دیا جائے تو یعنی یہ خود دینے لگے تو کم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ اٹھائے بھی جائیں گے، یہ اللہ کے حضور حاضر بھی کیے جائیں گے. بات چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہے معمولی نہیں. یہی بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی چیز میں، چھوٹی سی چیز کے خاطر بہت بڑا نقصان کر لیا، حقیر سی رقم بچا لی اور ایمان بیچ دیا. حقیر سے حقوق میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری کی ہے، لیکن تھوڑی سی ڈنڈی مار دی تو بہت بڑا نقصان کر لیا. پھر عبادات میں جیسے وضو میں ایڑی خشک رہ گئی، چھوٹی سی چیز ہے، بس غور نہیں کیا، جلدی جلدی وضو کیا اور اتنا سا حصہ خشک رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوا، تو عبادت ہی نہیں ہوئی، تو اللہ کے حق میں تھوڑی سی ڈنڈی مار دی. نمازیں پڑھنی تھیں اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے، لیکن جلدی جلدی پڑھی یا کچھ چھوڑ دی کچھ پڑھ لی، تھوڑی سی ڈنڈی مار دی. اور فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، ان میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ کوئی پیپر کی وجہ سے چھوڑ دے یا کبھی سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دیا جائے. تو سارے رکھے، ایک یا دو چھوڑ دیے تو تھوڑی سی ڈنڈی ماری
اللہ का हक छोड़ दिया। तो कहाँ कहाँ क्या डंडी मारते हैं अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जॉब टाइमिंग्स को पूरा नहीं किया, उसमें थोड़ी सी डंडी मार दी, या वहां बैठे हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे जॉब पर, जबकि उस वक्त कमिटेड थे कि काम करना है। एरोप्लेन के टिकट लिए तो उसमें उम्र कम दिखा दी, थोड़ी सी डंडी मार दी, थोड़े से पैसे बचा लिए। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीजों से अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं। अपने हक के बारे में पूरे चौकन्ना है, बहुत होशियार हैं, लेकिन दूसरों के हक पूरे नहीं देना चाहते। ऐसे, या फिर अपने रिश्तों में देख लें कि अगर कोई है अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, लेकिन अपनी औलाद से चाहते हैं कि वो पूरे पूरे हुकूक दें। तो अपना हक लेने के बारे में बहुत होशियार हैं, बहुत अलर्ट हैं, लेकिन दूसरों को देने के मामले में बिल्कुल सुस्त। जिसको अल्लाह की मुलाकात का यकीन होता है, वो हक से ज्यादा दे देता है। इतना कीमती ईमान जो है, वो छोटी सी किसी चीज के अवज बेचा नहीं जा सकता। लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। एक बड़े सख्त दिन में, यानी सब इकट्ठे किए जाओगे, सबको हाजिर होना है। उस दिन जब सब लोग रब्बिल आलमीन के सामने खड़े होंगे। लियौमिन अज़ीम कहा जा रहा है, बड़ा दिन, कितना बड़ा, 50,000 ईयर, इतनी बड़ी, इतना तवील, इतना बड़ा दिन। और इंसान घबरा जाता है, दुनिया में भी किसी के सामने पेश होना हो तो घबरा जाता है, लेकिन वहां पे तो रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन। सुन रखो, बदकारों के एमाल सिज्जीन में हैं। वमा अदरा का माँ सिज्जीन, और तुम क्या जानो कि सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, एक लिखी हुई किताब है, एक दफ्तर है लिखा हुआ। तो बताया अल्लाह ताला ने, कल्ला, हरगिज नहीं, बेशक, अगर तुम दुनिया में नाफरमानी करते थे, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे, नाप तोल में, हुकूक फराइज में कमी करते थे, तो तुमने क्या समझा कि वो वक्त ही ना आएगा कि तुमसे इस जुल्म के बारे में कोई पूछने वाला होगा। नहीं, बल्कि नाफरमान लोगों का एमाल नामा तो अल्लाह ताला सिज्जीन में रखेंगे। सिज्जीन, सिजन से है, मुबालगा है इसके अंदर। सिजन का मानी होता है कैद खाना, और अस्सिज्जीन अदाइम शदीद, यानी दायमी कैद। तो ये वो किताब है जिसमें हमेशा जहन्नुम में जो रहने वाले होंगे उनके नाम और एमाल महफूज हैं। दायमी कैद वालों का रजिस्टर है ये। तो अल्लाह ताला खुद सिज्जीन की वजाहत करते हैं कि ये किताब मरकूम है, वाज़ेह लिखी हुई किताब है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। और ये कोई कमी क्यों करता है, कोई छोटी सी डंडी क्यों मारता है? इसलिए कि क़यामत के दिन पर ईमान ना रखने की वजह से ऐसे करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें तो अपने रब के सामने पेश होना है, हमें जवाब देना होगा। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं। और इसको वही झुटलाता है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। और जब उसको हमारी आयत सुनाई जाती हैं, जब अल्लाह ताला देखता है कि जब हम आयत सुनते हैं, ये आयत पढ़ते हैं, तो हमारी क्या कैफियत होती है और हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, हम उसके बारे में क्या कहते हैं, एक एक चीज नोट कर ली जाती है। तो जब वो हमारी आयत को सुनते हैं तो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने वक्तों की कहानियां हैं, पुराने वक्तों के अफसाने हैं, किस्से हैं। तो झुटलाने वालों झुटलाने वाले क्यों झुटलाते हैं? असल बात क्या है, कुछ कौल, कुछ अमल ऐसे होते हैं कि जिनके कहने से कोई बात ऐसी होती है कि उसके मुंह से निकालने से इंसान से नेकियों की तौफीक छिन जाती है। अल्लाह ताला उसको गुमराही के रास्ते पर ही जाने देते हैं, नाकाम हो जाते हैं, दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कल्ला, कल्ला बल रवाना अला कुलूबिहिम, बल्कि
ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ماں کانو یکسبون، جو یہ اعمال کرتے رہتے ہیں، جو انہوں نے کمایا ہے، اس کی بنا پر ان کے دلوں میں زنگ بیٹھ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو اب یہ لوگ اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، انہیں نہیں دکھایا جائے گا۔ ان کی بدعمالیاں زنگ کی صورت میں دل پر غالب آ گئی، تو اب حق حق نظر نہیں آتا، باطل باطل نظر نہیں آتا۔ بندہ جب، یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث ترمذی کی حدیث ہے، 3333 اس کا نمبر ہے، باب من سورت ویل المطففین، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو داغ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ داغ کے پورے دل پر وہ سیاہ داغ غالب آ جاتا ہے۔ یہی وہ رعنا ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ تو ان کے کمانے کے باعث، ان کے اعمال کے باعث وہ زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے دل پر۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، وہ اس سے بھی محروم رکھے جائیں گے، اور پھر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری فلاں 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 کاموں کی سزا، جن کو تم نے بہت ہلکا سمجھ کے کیا تھا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ نیک لوگوں کے اعمال علیین میں ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ علیین اللہ کے معنی سے علو میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت اونچا شخص، تو علیون کے معنی بھی بہت ہی اونچے لوگ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے نام اور ان کے اعمال واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی مرقوم ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشہدہ المقربون، جو نیک لوگوں کے اعمال رکھے تھے ان کو سرو کرنے کے لیے ان کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کو سرو کرتے ہیں۔ اور اب نیک لوگوں کو ملنے والی اس جنت کا تذکرہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، یہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے تازگی نظر آ رہی ہوگی، اور کس چیزوں کو، جنت کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم کتنا ڈرا کرتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سب کے حقوق پورے کرنے والے، ماں باپ کے آگے کندھے جھکانے والے، بچوں کو دین پہ لانے کے لیے کوششیں کرنے والے، ڈرتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کسی بات پہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ڈر ڈر کے کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والے، توبہ کرنے والے۔ پھر فرمایا یسقون من رحیق مختوم، ان کو خاص شراب سربہ مہر پلائی جائے گی، اور جس کی مہر مشکی ہوگی، تو شائقین کو چاہیے کہ اس کی طرف رغبت کریں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ سبقت لے جائیں، سبقت لے جانے والے، اس میں کمپٹیشن ہے، اس میں کمپیٹ کریں آپس میں، تو اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقربین پئیں گے۔ تو جنت کی تو نہریں، ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن یہ ایک خاص قسم کی شراب ہے جو یہ اتنی محنت کر کے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ سرو کروائیں گے۔ یہ اس میں کستوری کی خوشبو آتی ہوگی، کہ آخری گھونٹ تک بھی جو ہے وہ کستوری کی خوشبو آتی ہوگی، بڑی کوئی خاص قسم کی اس کی قسم ہے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانو من الذین آمنوا یضحکون، وہ کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو حقارت سے اشارے کرتے ہوئے گزرتے ہیں، ہنستے ہوئے اور آنکھوں کے اشارے کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ کتنا پاگل ہو گئے ہیں، یہ تو اپنی دنیا میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، جا کے اپنا مال غریبوں کو دے کر آ گئے، کتنا نقصان کا سودا ہے، کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، ان کا پاگل پن تو دیکھو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر خیالی جنتوں کے، خیالی لذتوں کے پیچھے، ان کے وعدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کانو کانو آ رہا ہے استمراری، کنٹینیوس کے لیے، کنٹینیوشن ہے اس میں، کہ ایک دفعہ نہیں کیا انہوں نے، یہ کنٹینیوسلی ایسے ہی کرتے رہتے تھے، ان کا مشغلہ ہی یہی تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پریکٹسنگ مسلم کا مذاق اڑانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنگ نظر کہتا ہے، کوئی دقیانوسی کہتا ہے، تنزیہ تنزیہ قسم کے خطابات دیے جاتے ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور وہ جب دیکھتے تھے ان کو، قالوا، وہ کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ ہیں بالکل، یہ تو بھٹک گئے ہیں، ان کو تو اپنی فکر ہی نہیں ہے کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ تو وہ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان کے اوپر نگران تو بنا کے نہیں بھیجے گئے، ان سے کس نے کہا کہ ان کے اوپر کامنٹنگ کریں، ان کو تو اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے، یہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان کی حماقت کو، ان کا کیا لینا دینا۔ اور پھر جنت کی کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، آج ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ لوگ کتنے احمق تھے اور ہمیں احمق کہتے رہے، خود گمراہ تھے اور ہمیں گمراہ کہتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کافروں کو ان کے اعمال کی جزا مل گئی، ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا۔ سورہ انشقاق، اس سورہ میں قیامت کے آثار اور احوال کا بیان ہے۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے۔ آسمان کھولا جائے گا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اذینت لربیہا، کان لگا کے غور سے سننا، یعنی غور سے سن کر وہ اطاعت کرے گا۔ اسی طرح زمین بھی حکم سنے گی، جس طرح آسمان سن رہا ہے، وہ بھی بہت غور سے سننے والے ہیں اپنے رب کا، بہت اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور زمین اور آسمان کو اللہ کا حکم سن کر انکار کی جرت نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کا کام ہے کہ اللہ کے احکام سن بھی لے اور پھر بھی اطاعت نہ کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، وہ اسی لائق ہے۔ زمین سے پہاڑ، سمندر، ہر قسم کی بلندی پستی ختم ہو جائے گی، ہموار کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور جو اس کے اندر دفن ہے، جو لوگ اس کے اندر دفن ہیں، ان سب کو باہر نکال دے گی، جو خزانے اس کے اندر دفن ہیں وہ سب باہر نکال دے گی، تو بالکل خالی ہو جائے گی۔ باب تفاعل سے ہے، تخلت، بالکل خالی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے۔ کادحن، کادحن، کدحا یکدہ، خوب کوشش کرنا، مشقت جھیلنا، زخمی کر لینا اپنے آپ کو۔ الہ کے لفظ سے اس میں رب تعالیٰ کی طرف جانے کا مفہوم ہو رہا ہے۔ تو اے انسان تو زندگی بھر کسی نہ کسی مشقت میں تو مبتلا رہتا ہی ہے، کسی نہ کسی کاموں میں جو دین پر نہیں بھی ہوتے وہ بھی بہت مشکلات میں ہوتے ہیں، بہت مشقت میں ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہر لمحہ اس کو اس کے رب کے پاس کر رہا ہے، ہر سانس اس کو اس کے رب سے قریب کر رہی ہے، دل کی ہر دھڑکن اس کو اپنے رب کے پاس لے کے جا رہی ہے، ہر گزرتا دن اس کو آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو محنت تو ہر کوئی کر ہی رہا ہے، کوئی جہنم کے لیے کر رہا ہے اور کوئی جنت کے لیے کر رہا ہے، اپنے رب کے دربار میں
پیش تو ہونا ہے، ملاقات تو ہونی ہے۔ کوئی دنیا بنانے کی محنت کر رہا ہے اور کوئی آخرت بنانے کی محنت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے جو آخرت بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، قیامت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں جب اس کا اعمال نامہ آئے گا، اس کا رزلٹ کارڈ آئے گا، اس کے صحیفہ اعمال آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ میں دیا ہی اسی لیے کہ وہ پاس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا کہ میں ان سے شیئر کروں، میں انہیں اپنی کامیابی کا بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزاری تھی، ہر وقت بچوں کی فکر کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کہتے رہنا، ان کی تربیت کی، ان کی اخلاق کی فکر، خاندان والوں کو قرآن سے جوڑنے کی فکر، دوستوں کو قرآن سے جوڑنے کی فکر، سب کے لیے مخلص۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی۔ اور ایک اور انجام بھی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جن کا نامہ اعمال ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکاریں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور وہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، بالکل مست رہتا تھا، خوش رہتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا کہ بچوں کو اگر ان کی تربیت کی کوشش کی، ان کا نماز کا کہیں گے تو وہ برا مان جائیں گے، ان کی اخلاقی تربیت کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو شوہر سے کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو بس جیسے جو کر رہا ہے، جیسے چاہو جیو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں۔ انہو ظن ان لن یحور، وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا، مجھے موت آ جاتی، لیکن اس کو بھڑکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ بس یہ خیال رہتا تھا کہ بدمزگی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، بس کوئی ناراض۔ تو ہر ایک کی فکر رہتی تھی کہ بھئی کوئی کسی کی کوئی ناراضگی نہ ہو، خواہشات بہت عزیز تھیں، آرام بہت عزیز تھا، ہر وقت کھانے پینے کی فکر، سجانے کی، گھر سجانے کی فکر، بس اسی میں لگے رہتے تھے۔ اور چاہے نمازیں قضا ہوتی رہیں، چاہے عبادات سے منہ موڑتے رہیں، تو کبھی کچھ اللہ کے احکام پر بھی عمل کرنے کو نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ تو بس اب انجام وہی ہے، بتا دیا گیا کہ اب تو موت کو پکارے گا، اب تو دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ سورہ بروج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی، جو اس کے پاس حاضر ہو جائے اس کی، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں ایندھن تھا، جبکہ وہ ان کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ ظالم حکمران، مشرک، فاجر لوگ، کافر لوگ، جب ان کے پاس اختیارات آتے ہیں تو ان لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں جو توحید پر قائم ہوتے ہیں، تو اپنا غصہ ان کے اوپر نکالتے ہیں، اور ایسا کئی لوگوں نے کیا، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور اس میں خوب ایندھن ڈالا گیا، آگ بھڑکائی گئی، اور ایمان لانے والوں کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد خود بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگے ان کے جلنے کا، بے رحم لوگ۔ اللہ کو ماننے والوں کو زندہ جلا دیا،
تو ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی سزا دی جاتی ہے بعض اوقات۔ آج بھی فلسطین میں مسلمان اپنے ایمان کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی ویڈیو نظر سے گزری تھی کہ فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ مردوں کو ان کو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، سخت سردی ہے اور اس میں بہت کم لباس پہنایا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور ایک ایک شخص کو لایا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے، اس میں بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے، ایک ایک کو لایا جاتا ہے اور وہ اسرائیلی فوجی اس گڑھے میں دھکا دے دیتا ہے، اور جب جیسے ہی وہ گرتا ہے ویسے ہی اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ اور وہ اتنا بڑا گڑھا ہے، وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بھر گیا وہ، اتنا بڑا گڑھا ہے مگر ایمان والوں کی لاشوں سے پر ہے۔ تو وہ دیکھ کر ایک دم ذہن میں یہ منظر آ گیا جو اصحاب الاخدود کا جن کا تذکرہ کیا گیا، ہر دور میں الگ الگ طرح سے ایسے ایمان والوں کو سزا دی گئی۔ ایمان تو نیکیوں کا فیول ہے، ایمان اس قدر قیمتی ہے کہ اگر انسان کو ایمان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو اس کی حفاظت کے لیے مومن اپنا سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ہر ایک کی آزمائش ہونی ہے، بستر کے اوپر بھی موت آنی ہے اور میدان جنگ میں بھی موت آنی ہے۔ غزہ کے مجاہدین کو بھی آزمایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، کسی کو آسائشوں سے آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو آزمائشوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جب دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آئے کہ ایمان والے، اسلام کو بچانے والے، اسلام پر چلنے والے نقصان میں ہیں۔ ایمان پر زندگی، ایمان پر موت ہی اصل کامیابی ہے، مرنا تو سب نہیں ہے۔ جو ایمان ساتھ لے کے چلا گیا، جس کی موت ایمان پر آ گئی، تو یہ ایمان والے کی جیت ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل گئی۔ ایمان والوں کو اللہ کے وعدوں پہ پورا یقین ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جیت اور ہار کے، فتح شکست کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ تو ایمان والوں کی تو ہر حال میں جیت ہے، دنیا میں نقصان ہو بھی گیا تو آخرت میں تو فائدہ فائدہ ہی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، بھڑکتی آگ بھی، جان کا خطرہ بھی، جان چلی گئی۔ مشاطہ فرعون جو تھی، جس کے 5 بچے جو ہیں وہ کھولتی کڑھائی میں اس کے سامنے ڈال دیے گئے تھے، لیکن اس نے ایمان سے دستبردار ہونا قبول نہیں کیا۔ ہم ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکے، کیسے کیسے لوگ ایمان کے لیے اتنی آزمائشیں اٹھا کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لکھ دیے۔ لیکن ہمیں بھی اپنے ایمان پہ توجہ دینی ہے، اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا۔ سورہ طارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ اتارا ہے چمکنے والا کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان نہیں۔ قسم کسی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے، اور عموماً اس بات کی شہادت کے لیے، اس بات کی شہادت یعنی جو شہادت اٹھائی گئی ہے، جس چیز کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہر جان کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور ستاروں کا عظیم الشان سلسلہ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہو رہی، کوئی حادثہ پیش نہیں آ رہا، ستارے، سیارے، پلانٹس آپس میں ٹکرا نہیں رہے، تو یہ تو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو ایک ذات نے سنبھالا ہوا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام ایک قدرت والی ذات نے سنبھالا ہوا ہے، اور وہی ہر جان کی حفاظت کرنے والی ہے، ہر چیز کا اصل محافظ وہی ہے۔ تو اور اس کے آگے بتایا گیا صورت میں کہ اگر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا ناممکن معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ وہ کس چیز سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے پہ صورت گری کر کے ایک کامل انسان بنا دیا، ایک خوبصورت انسان بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس دن دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں۔
जिस दिन छुपी बातों की जांच पड़ताल की जाएगी। सूरतुल आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकत में सूरह आला पढ़ते थे, दूसरी में अल काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते थे। हज़रत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन सूरतों की पढ़ने की तलकीन की थी, उसमें से एक ये सूरत भी थी, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। ए पैगंबर, अपने परवरदिगार जलील शान के नाम की तस्बीह कीजिए, जिसने इंसान को बनाया और फिर उसके एज़ा को दुरुस्त फरमाया। तस्बीह का मतलब होता है हर बुराई से पाक करना। रब्बुल आला के नाम को पाक करने के हुक्म में कई चीजें दाखिल हैं। बताया जा रहा है, हुक्म है, कहा जा रहा है सब बे तस्बीह करो, पाकी बयान करो नाम के साथ अपने रब की जो सबसे बुलंद है, उलू से है, आला, फौका कुल्ली शई, हर चीज के ऊपर। वो रब जो अपनी जात में बहुत आला है और अपनी सिफात में भी बहुत आला है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उसी के लिए सारे आला नाम हैं। फदऊहु बिहा, उसको इससे पुकारो। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वो रब जो कलमाए कुन से पैदा करता है और उसके अलावा तो कोई 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 मक्खी भी नहीं बना सकता। तो हम सबको भी अपना जायजा लेना है। जो जो आला बनना चाहता है अपने रब की नजर में, तो उसने क्या ऐसा काम किया कि वो उसमें शामिल हो जाए, उस लिस्ट में आ जाए। तो हमें जायजा लेना है कि हम सबसे ज्यादा किसका जिक्र करते हैं, किसकी बातें करते हैं, किसको याद करते हैं। और हर चीज का अल्लाह ताला ने अंदाजा लगाकर पहले ही लिख दिया कि वो क्या करेगा। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, उसका रिस्क लिख दिया, उसकी उम्र लिख दी, तो वो सादतमंद होगा या उसकी शकाफत होगी, सब चीज लिख दी। इसी का नाम तकदीर है। अल्लाह ताला के अंदाजे इंसानों के अंदाजों की तरह गलत नहीं होते। और वो जिसने चारा उगाया, हैवानों की एक बड़ी जरूरत है चारा, उसने उगाया और फिर उसको स्याह कूड़ा बना दिया। ये इशारा है कि हर चीज के कमाल के बाद जवाल है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं सनक़रिउका फला तंसा। मक्का के जब मक्का में इस्लाम आया था शुरू के दौर में, तब अल्लाह ताला ने ये कहा कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे, हम आपको सिखा देंगे, हम आपको याद करा देंगे, आप नहीं भूलेंगे कुरान को। और फिर सब ने देखा कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर किसी किताबत के बगैर, किसी तकरार के बगैर उनको पूरा कुरान हिफ्ज हो गया। और ये भी कुरान का मौजज़ा है। अल्लाह की पेशिनगोई पूरी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान याद हुआ, उनको कभी नहीं भूला। हाँ, अल्लाह जो चाहे भुला दे। बाज कुछ आयात मनसूख भी कर दी जाती थी, अल्लाह ताला ने आपको उनको भुला दिया। तो ये बात अल्लाह ताला ने और भी कुरान में कई जगह फरमाई कि वो खुली और छुपी सब बातों को जानने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, हर बात जो सामने है उसको भी जानता है, जो छुपी हुई है उसको भी जानता है। कहा बल्कि तुम दुनिया ही की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बहुत उम्दा है और हमेशा बाकी रहने वाली है। बेशक यही पैगाम पहले अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में मज़कूर है। सूरह गाशिया। हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आपके पास सब पर छा जाने वाली कयामत का हाल पहुंचा। वुजूह यौमइज़िन खाशिया, जिस दिन कई चेहरों पर जिल्लत बरस रही होगी। आमिलतुन नासिबा, ऐसा नहीं है कि कुछ करके नहीं आए, मेहनत करके आए, थकने वाले होते हुए आए हैं। खाशिया का लफ्ज का मतलब होता है ऐसा डर जिसके असरात एजा पर भी नजर आए, ऑर्गन्स पे भी नजर आए, उसका इजहार चेहरे से भी हो, आवाज से भी हो, जबान से भी नजर आए। तो ऐसा डर है, इंसान की तमाम कैफियत पे गालिब हो जाता है।
غوشیہ کا، قیامت کا بیان۔ اور یہ لوگ جن کے چہرے پہ ذلت چھائی ہوئی ہے، دنیا کے لیے انتھک محنت کرنے والے، بس دنیا میں لگے ہوئے، صبح سے رات کام کام اور بس کام، جابس میں، گھروں میں محنت، اپنے سجاوٹ کے لیے محنت، اپنے ڈریسز پہ محنت، لیکن دین کے لیے کچھ بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھی، یا پھر دین میں ایسے کام کیے جو سنت سے ثابت نہیں تھی، جو بدعت تھے، تو اب اس دن وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ چہروں پر ذلت ہے، تھکے ہوئے چہرے ہیں۔ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے۔ تسقا من عین آنیہ، انہیں ابلتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا، اور ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے نہ ہوگا، جو نہ فربا کرتی ہیں اور نہ بھوک کو دور کرتی ہیں۔ خود ساختہ وظیفوں پہ عمل کرنے والے، یا اپنی بنائی ہوئی عبادات، اپنے طور طریقے بنا لیے، تو شدید آگ میں ان کے چہرے جلائے جائیں گے۔ چہرے کی سکن سب سے سینسیٹیو ہوتی ہے، چہرے جلائے جائیں گے، گرم پانی، ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس کو پی کے ان کی انتڑیاں گل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بیلنس شریعت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آسانیاں رکھی تھیں، لیکن خود اپنے لیے مشقت ایجاد کر لی اور اس پہ چل پڑے۔ نصارہ بھی اس میں شامل ہیں، جو اتنی تپسیا کر کر کے کہ کوئی جو ہے وہ الٹا لٹکا ہوا ہے اور کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، کچھ مانگا ہی نہیں، یہ تو حکم ہی نہیں دیا، خود سے دین کو سخت کر لیا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اپنے نیک کاموں کی بدولت خوش ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان میں سے کر دیجئے۔ اپنے کاموں کی بدولت خوش ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جنت کے، اور وہاں پر رکھے ہوئے آپ خورے ہیں، ان کو گلاسز میں شراب اور ڈرنکس سرو کیے جائیں گے، اور برابر لگے ہوئے گدے تکیے ہیں، اور سب طرف قالین پھیلے ہوئے، جیسی ڈیکوریشن چاہیں گے وہ ویسی ڈیکوریشن کر لیں گے، جس طرح سے ارینجمنٹ کرنا چاہیں گے، جب چاہیں گے ارینجمنٹ چینج کرنا، اپنے محل کا چینج کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ یہ محنت کر کے آئے ہیں، لیکن ان کی محنت دین کے لیے تھی، ان کی محنت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ سورۃ الغاشیہ، اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما सूरह फज्र। फज्र से मुराद सुबह। वल फज्र, कसम है फजर की। फज्र से मुराद सुबह, खौफ हट जाना। और कसम है सुबह की, जब वो सांस लेती है। खास दिन की सुबह मुराद ली जाए, यानी हर सुबह ही क़यामत की दलील है। हर सुबह के साथ सोई हुई मखलूक बेदार हो जाती है और मौत के बाद उठने का मंजर सामने आ जाता है। इस सूरह में कौम आद, समूद और फिरौन का जिक्र आया। इन अक़वाम ने ताकत के नशे में सरकशी इख्तियार कर ली तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब के कोड़े बरसाए। मया कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का। और हरगिज नहीं, जब जमीन कूट कूट कर रेजा कर दी जाएगी। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और आपका रब आ जाएगा और फरिश्ते भी सफ बस्ता आएंगे। और उस दिन दोजख लाई जाएगी। उस दिन इंसान समझेगा, मगर उस वक्त उसका समझना क्या फायदा देगा। दूसरे नफ्खे की बात की जा रही है। तमाम लोग जिंदा होकर चटियल मैदान में खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। और उस वक्त रब ताला जिस तरह उसकी शान के लायक है नजूल फरमाएगा। साथ ही फरिश्ते सब दर सब आएंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। एमाल नामे पेश किए जाएंगे। अंबिया और गवाहों को लाया जाएगा। लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले किए जाएंगे और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन जहन्नुम में उस दिन जहन्नुम इस हाल में लाई जाएगी कि इसकी 70,000 लगामें होंगी। हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे, खींच कर लाएंगे। और इसके बाद फरमाया कि आखिरत में इस माल की नापायदारी का एहसास होगा तो इंसान पछताएगा, मगर ये पछतावा अब उसके किसी काम नहीं आएगा। कहेगा, काश काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ आगे भेजा होता, मैंने उस वक्त कुछ मेहनत की होती, कुछ कमाया होता। या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ये वो लोग होंगे जो जिंदगी में मेहनत करके आए। उनकी वो जब दुनिया से जाएंगे, उनको पुकारा जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। उन लोगों का तज़किरा किया जा रहा है जिनकी जिंदगी अताअत में गुजरी, इबादत में गुजरी, ईमान के साथ गुजरी, याद इलाही करने वाले थे, हर वक्त तस्बीह करने वाले थे, अल्लाह को याद करने वाले थे, ईमान और यकीन में साबित कदम रहे, अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर झुका दिया। उस वक्त उनकी मौत के वक्त ये कहा जाएगा, उनसे ये कलाम आखिर होगा कि ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। तू इससे राजी और वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह बलद। लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने इंसान को तकलीफ की हालत में रहने वाला बनाया है। अल्लाह ने चंद कस्में खाई और उसके बाद फरमाया कि यकीनन हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। अगर वो समझे कि मैं दुनिया में ऐशो आराम के लिए आया हूँ तो ये उसका गलत ख्याल है। इंसान यकीनन मुशक्कत में पैदा किया गया है। माँ बाप को औलाद की पैदाइश से लेकर इनकी परवरिश तक जिन मसाइब से गुजरना पड़ता है, इनके जो जिस बच्चे को जन्म देते हैं उसके बारे में इतनी फिक्र, उसकी विलादत के बारे में, फिर विलादत से बचपन के बारे में, जवानी और बुढ़ापे तक जो जो कुछ गुजरता है, सब मुशक्कत है।
तमाम अरसे में शुरू से आखिर तक सख्तियां झेलते हैं, मुसीबत झेलते हैं, कभी बीमारी में गिरफ्तार होते हैं, कभी फिक्र फाका, कभी चीज़ों की फिक्र, कभी कोई खुशी का लम्हा आता है तो उसके साथ कोई मुसीबत भी आती है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को देखने के लिए दो आंखें और बोलने के लिए जबान दी और दो होंठ अता किए और नेकी और बदी का शऊर अता किया, खैर और शर के रास्ते दिखाए। अल्लाह करे कि हम खैर के रास्ते पर चलने वाले हों। सूरह शम्स, सूरह शम्स में इस सूरह के शुरू में तमहीद के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स समेत 7 चीज़ों की कसम खाई है और बताया है कि अल्लाह ने हर इंसान को नेकी और बदी में तमीज़ का शऊर इल्हाम किया है। तो जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा किया वो नाकाम हो गया। सूरतुल लैल, वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो दिन को छुपा ले, और दिन की कसम जब वो चमक उठे। जिसने नर और मादा पैदा किए, तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। जिस तरह रात दिन, नर और मादा मखलूकात में बाहमी इख्तलाफ है, तजाद है, इसी तरह तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारे अमाल भी अलग अलग हैं, इनमें भी इख्तलाफ है। किसी का नतीजा सजा है और किसी का नतीजा जो है वो अच्छा बदला है। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए फराग दिल है, कोई अल्लाह से डरता है, तकवे वाला है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, हराम कामों से बचता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिसने ये किया और उसने अल्लाह के रास्ते में माल भी दिया, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए खर्च किया और तकवा इख्तियार करने की कोशिश की, अल्लाह के डर की वजह से गुनाहों से बच बच के चला और नेक बात को सच जाना, तो अल्लाह कह रहे हैं उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे, हम उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो उसके लिए अल्लाह ताला नेकी करना आसान बना देंगे, गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा। और दुनिया की जिंदगी में भी हर कदम पे आसानियां, आखिरत में भी हर मरहले पे मदद। तो क्या हम अपने लिए आसानियां चाहते हैं तो हमें ये सिफात अपने अंदर पैदा करनी है, ये कोशिशें करनी है। जो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने ये आसानियां रखी हैं। हर डरने वाले के लिए, नाफरमानी से, हराम कामों से बचने वाले के लिए अल्लाह ताला ने ये आसानियां दी हैं। अल्लाह ताला हमें भी, हमारे अंदर भी ये सिफात पैदा कर दे और हमें हमें भी आसानियां दे दे, हमें भी नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। तो जो बुखल करता है, जो खर्च नहीं करता, दौलत की फिरावानी में मस्त होकर अल्लाह से बेपरवाह हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल मंजिल यानी दोजख का रास्ता आसान कर देते हैं। और आखिरी आयत में भी ये बताया गया कि नारे जहन्नम से वही शख्स बचा रहेगा जो किसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रजाजोई के लिए अपने माल खर्च करता है, ताकि इसका कल्ब बुखल से और हिर्स से पाक रहे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। सूरह दोहा, इस सूरह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की जा रही है, उनकी शान बयान की जा रही है। पहली और दूसरी वही के दरमियान तवील वक्फा था। तो मुशरिकीन कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया, वो उनसे नाराज हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए रसूल, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, ना आपसे नाराज हुआ है। आपकी हर आने वाली साथ आपकी पहली साथ से बेहतर है और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। सूरह अशरा, अंशरा, अलम नशराह लका सदरक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? बेशक खोल दिया। व वदाना का विजरक, और क्या हमने आप पे से वो बोझ हटा नहीं दिया जिसने आपकी पीठ तोड़ रखी थी। सीना खोल देने से मुराद इस्लाम के हक पर, इस्लाम के हक पर होने में इत्मीनान, दिल का नूर, दिल के अंदर नूर हिदायत का रोशन हो जाना, जिक्र इलाही से नरम हो जाना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو ہدایت بہت قیمتی نعمت ہے، جس کو قرآن کی قریب آنے کا راستہ مل گیا، جو اس کتاب سے کنیکٹ ہو گیا، تو اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ان مع العسر یسرا، العسر معرفہ ہے، مفرد ہے، مشکل ایک مشکل کی بات ہو رہی ہے، یسرن نکرہ ہے، متعدد، وسعت ہے کہ آسانیاں بہت ساری ہیں اور مشکل ایک ہے۔ ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیاں ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلات کم ہیں، تو انسان اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے تھک کے نہ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے احسان کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جب نبی اکرم کو ایمان کی وجہ سے تکالیف اٹھانی پڑی، کفار نے جینا دوبھر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ بھی تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، آپ کو نیکیوں کی توفیق مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی کہ اللہ کے مشن کو لے کر کھڑے ہوں، اس کو زندگی کا مقصد بنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائے خاص تھی۔ اور ہم میں سے بھی جس کے بھی دل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے کھول دیے ہیں، یہ ہم پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو وہ جس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ زندگی کے مسائل، اس کی مشکلات جو بھی ہوں، جو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں، مگر اب اس ذکر کے ساتھ ہی زندگی گزرے گی، مشکل ہو یا آسانی، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی، پہلے مشکلات آتی تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آسانیوں کی راہیں کھولتا ہے، آسانیاں دکھاتا ہے۔ اور جس کا تعلق قرآن سے قائم نہیں ہوا، جس نے تھوڑی دیر کے لیے تھاما، تو وہ دعا کرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سارے بوجھ اتار دیں گے، ہر مشکل آسان فرما دیں گے۔ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اللہ کے نبی کو ذکر کو بلند فرمایا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جو بھی اللہ کی کتاب سے جڑے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، عمل کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، تو اللہ اس کو بلند کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ کہاں آپ کا ذکر نہیں ہے، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اذان گونجتی ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ فراخی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ کا قاعدہ ہے حالات آتے جاتے رہیں گے، غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، مگر ایمان کا لیول ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب جب دنیا کے کاموں سے فراغت ملے، جب جب کچھ بریک آئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ۔ جب جب انسان ریلیکس ہونا چاہے تو یہ یقین دل میں بٹھا لے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں سکینت ہے، اطمینان ہے، قرآن میں حقیقی ریلیکسیشن ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے یہاں جب لوگ تھک جاتے ہیں تو موبائلز میں گم ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ذہنوں کا سکون تلاش کرتے ہیں، ڈراموں میں، موویز میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں، میوزک میں روح کی طمانینت سرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب تھک جاتے تھے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے نماز میں۔ تو ہمیں بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ لے۔ سورہ 3، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت سے پیدا کیا، اس کی بہترین بناوٹ ہے، اس کی شکل و صورت، اس کی عقل، اس کی فطرت پر پیدائش، لیکن اگر وہ انسانیت سے اتر کر حیوانیت میں گر جائے، تو حیوانی صفات سے اگر وہ مغلوب ہو جائے، تو اس سے زیادہ نیچا کوئی نہیں ہے، ذلیل کوئی نہیں ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ اس کو نچلے طبقے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں تقرب نہیں ملتا، عزت اور شرف نہیں ملتی، یہ تو ایمان والوں کو ملتی ہے۔ سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اور آپ کا رب سب سے بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنا سکھایا۔ اقرا
پہلی وحی ہے، پہلا حکم ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو انسان کیسے، مسلمان کیسے جاہل رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا، اور اگر زندگی کی نعمت نہ ملتی تو باقی ساری نعمتیں کیسی ملتی؟ دوسری نعمت اس کا رب ہونا۔ پیدائش کے وقت کس قدر لاغر تھا، کیسے کمزور بے بس تھا، اللہ نے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، پرورش کی۔ تو جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ ہر کام اس کے نام سے شروع کیا جائے۔ اس کے نام کی برکت ہر کام کو کارآمد بنا دیتی ہے۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا۔ جب علم اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں انسان اپنے رب کی معرفت پا لیتا ہے، اس میں عاجزی آتی ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور جب علم اللہ سے کٹ جاتا ہے، وہی سے الگ ہو جاتا ہے، تو انسان متکبر بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے، ابو الحکم بن جاتا ہے۔ وہ عبادات سے روکتا ہے، نیکیوں پر شرمندہ کرتا ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنا امبیرسمنٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راستے سے روکے وہ ابو جہل کے راستے پر چلنے والا ہے، چاہے وہ کوئی شوہر ہو، کوئی باپ ہو، کوئی پیرنٹس ہوں، کوئی خاندان والے ہوں، سب اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ اللہ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ سورۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن مالک الملک کا بہترین کلام ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اپنے آپ سے اٹیچ ہونے والی ہر چیز کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ اس قدر قیمتی ہو گئی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ جس انسان پہ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ٹھہرے۔ جس شہر میں نازل ہوا مکہ اور مدینہ، ان کا مقام پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جو فرشتے لائے، اللہ تعالیٰ نے بتایا روح الامین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور آج بھی جو انسان اس کو تھام لیتا ہے تو اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی ہے شب قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس رات کی خیر سے اور اس کی برکات سے محروم وہی کیا جاتا ہے جو اصل میں ہر خیر سے محروم ہو۔ اور یہ رات امن و سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ سورہ بینہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی دین مستقیم ہے۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی، تو انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کرے گی۔ زلزال مصدر مفعول ہے، اس کی معنی سخت ہلایا جانا۔ جب نفخے کے ساتھ زبردست زلزلہ آئے گا، اسقال ثقل کی جمع ہے، مسافر کا سامان، نفیس چیزیں ثقل کہلاتی ہیں، تو زمین نے جو کچھ بھی سنبھال کے رکھا تھا سب کا سب باہر نکال دے گی۔ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ ہر چیز نکال کے خالی ہو جائے گی، تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ ہر انسان اچانک پیش آنے والے واقعات سے دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اور اس دن زمین سب کی خبریں بیان کرے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہا جانتے ہو زمین کے وہ حالات کیا ہیں، وہ خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
حالات یہ ہیں کہ زمین ہر اس شخص کے بارے میں اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ ایک ایک بات بتائے گی، فلاں دن فلاں شخص نے یہ کام کیا، اور کہا کہ اس زمین سے بچ کے رہنا، اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی یہ خبر نہ دے۔ تو ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہے، ہر چیز، تمام پارٹیز جس میں شرکت کی جاتی ہے، شادیاں، گیٹ ٹوگیدرز، سب چیزیں ڈیٹ، ڈیوریشن، منٹس کے ساتھ حاضر کر دی جائیں گی۔ ایک ایک جملہ جو زبان سے نکلا ہے، ہر گناہ، ہر نیکی حاضر کر دی جائے گی۔ تو اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ کی جواب دہی کے لیے پیش ہوگا، کوئی قبیلہ، اس کی کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جامع آیت نازل کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی جو عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا۔ سورہ عادیات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو اور ان کی اقسام کو بیان کیا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہد کا کتنا مقام ہوگا۔ سورہ قاریہ، القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے تو اس کا مرجع حاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے موقع کا سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں اس دن یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ میں بھی تم کو یاد نہیں رکھوں گا۔ 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اور جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے۔ تو انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ، عمارتیں، ہر چیز ریت بن جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ دنیا کی بھاری سے بھاری چیز کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ وزن کس کا ہوگا؟ نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اعمال تولے جائیں گے، انسان تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے۔ الہاکم التکاثر، الہا یلہا لہب سے ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کے ساتھ اتنا لگاؤ، ایسی دلچسپی جو اسے اہم چیز سے غافل کر دے۔ تکاثر کثرت ان کی میننگ میں ہے، باب تفاؤل سے، مال جمع کرنے کا کمپٹیشن، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، برانڈز کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، چاہے ہو سکتا ہے ڈگریز کی دوڑ ہو سکتا ہے بزنس کی دوڑ ہو، تو ہر وقت بس آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، یعنی موت نے تم پر غفلت طاری کر دی، موت قریب آتی ہے، موت قریب آتی گئی اور غفلت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بوڑھی ہوتی جاتی ہیں، بڑی ہوتی جاتی ہیں، زیادہ ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ کیا ہرگز نہیں، تم جلدی جان لو گے، یعنی تم اپنی غفلت کا انجام جان لو گے۔ تاکید کے لیے بار بار دہرایا گیا، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، یقین کی آنکھ سے بھی دیکھ لو گے۔ مسلمان اور کافر سب جہنم کو دیکھیں گے۔ سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہوگا، پھر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
پھر یقیناً اس دن تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. ہر نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کا شکر ادا کیا تھا, ناشکری کی تھی, ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ العصر, والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم, انسان نقصان میں ہے. زمانے کی قسم کھا کے ایک حقیقت پیش کی گئی کہ 4 صفات والے لوگوں کو چھوڑ کر ہر انسان نقصان میں ہے. انسان کے پاس انویسٹمنٹ صرف زمانے کا کچھ حصہ, یعنی اس کی عمر کا کچھ حصہ. عمر جو ہے, زندگی جو ہے, وہ اس کا سرمایہ ہے, اور وہ سرمایہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اور اگر ختم ہونے سے پہلے پہلے اس سرمایہ سے کوئی قیمتی چیز حاصل کر لی تو نفع ہے, ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جس طرح برف بیچنے والا اس کے پگھلنے سے پہلے پہلے اسے فروخت کر دیتا ہے, اس کی اچھی قیمت حاصل کر لے تو نفع ہے, ورنہ برف اس کا انتظار نہیں کرے گی, خود بخود گھل جائے گی. تو کہا 4 لوگ, الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اور صرف ایمان کافی نہیں ہے, صرف خود عمل کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے. حق سے مراد ہدایت کی تاکید, وحی کی صورت میں جو ہدایت ملی ہے, جو اللہ نے نازل کی ہے قرآن اور حدیث, اس کی تاکید کی جائے, اس کے ساتھ جوڑا جائے, اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور ان تینوں پہ, یعنی حق پر ایمان لانے کے بعد, اس پر عمل کرنے کے بعد, اور دوسروں تک پہنچانے کے بعد بے شمار مسائل پیش آ سکتی ہیں, تکالیف پیش آ سکتی ہیں. تو خود بھی ان پر صبر کرنا ہوگا, اور تمام دوسرے مسلمانوں کو بھی صبر کی وصیت کرنی ہوگی. سورۃ الہمزہ. انسان کی کچھ اہم خرابیوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو جہنم تک لے جاتی ہیں, کہ ان میں بہت تانا دینے والے, بہت عیب لگانے والے, مال جمع کرنا, گن گن کے رکھنا, یہ ان کا اصل مطلوب بن گیا. مال جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دیا تھا, آسائش کے لیے دیا تھا, وہ بس اسی کے پیچھے دوڑنے لگے, بس اسی کو جمع کر کر کے اور گن گن کر رکھنے کی دھن میں لگ گئے. سورہ فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا, بیکار نہیں کر دیا, اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. یمن کے عیسائی بادشاہ کے ہاتھوں خانہ کعبہ پر دھاوا بولا گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لشکر بھیج دیے, پکی مٹی کی کنکریوں کے ذریعے سے بھس بنا کے رکھ دیا اس پورے لشکر کو. ایسے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے عرب کی تاریخ میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے. اکرما کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سر جیسے تھے, اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا, اور پنجوں میں 2 کنکر. مکہ کے بعد لوگوں کے پاس یہ کنکر کافی مدت تک محفوظ بھی رہے. وہ مٹر کے دانے کے برابر سیاہی مائل ریڈ کلر کے تھے. سورہ قریش. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کو تلقین کی گئی ہے کہ جس گھر کے مالک نے انہیں رزق عطا کیا ہے, جس کے لیے یہ سال میں 2 دفعہ سفر کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا بتا رہے ہیں کہ پہلا احسان تو یہ ہے کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی, جس کی وجہ سے ان کو مال و دولت حاصل ہوا, تجربہ, علم حاصل ہوا, واقفیت حاصل ہوئی. اور دوسرا احسان یہ کہ اس وقت عرب میں سخت بدامنی تھی, کسی کو خبر نہیں تھی کب کسے قتل کر دیا جائے, کس کا مال لوٹ لیا جائے, لیکن اہل مکہ کو امن حاصل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو امن دیا ان کو, یہ بڑی نعمت تھی. اور کسی جگہ بھی امن جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں بھی رزق کی فراخی اور امن جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کی تنگی ہوگی, اور بدامنی ہوگا, اور فساد ہوگا. سورہ ماؤن. سورہ ماؤن میں 6 معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ کیا گیا. روزے جزا کو جھٹلانا, یتیم کو دھکے دینا, مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ ابھارنا, نمازوں سے غافل ہونا, دکھاوے کی عبادت کرنا, اور روز مرہ استعمال کی چیزیں
شیئر نہ کرنا۔ سورہ کوثر، انا تینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر کی بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اور ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی گئی کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ جن کے 10 بیٹے تھے وہ مٹا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے بغیر ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مرتبہ دیا۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہو اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ کبھی تم اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ تم نے فائنل فیصلہ کر لیا، اتنا بلانے کے باوجود بھی تم نہیں آئے۔ تو ٹھیک ہے، تم نے گمراہی کے لیے اپنا گمراہی کا راستہ تم نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا، تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، تو تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول در غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی یہ ہوئی تو جب مکہ فتح ہوا تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اور 2 سال نہیں گزرے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ تمام قبائل میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کا اشارہ تھا۔ سورہ لہب، اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں، شعلے کا باپ، اس کی خوبصورتی اور سرخی کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب ہوا۔ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا تھا، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کے دشمنوں میں سے یہ واحد دشمن ہے کہ جس کے نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت مخالفت کی کہ آپ کو ہلاکت کی بد دعائیں دیتا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ نہ اس کے کام اس کا مال آیا، اور نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے آگ میں داخل ہوگی، گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی۔ جہنم کو بھڑکانے کے ایندھن ہوگا، اس کے گناہ جو ہیں وہ بھڑکنے لگیں گے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، وہ معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ہم مرتبہ ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کا مکمل انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے۔ اس کے اوپر ان آیات پر غور کرنے سے دل میں اللہ کی معرفت جاگتی ہے۔ اللہ کو پہچانتا ہے انسان، اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ موعظتین 11 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایٹ اے ٹائم اکٹھی نازل کی۔ 2 حفاظت کرنے والی صورتیں ہیں، پروٹیکشن دینے والی، پناہ دینے والی صورتیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں دعائیں ہیں۔ قرآن نازل کرنے والا رب سکھا رہا ہے کہ جب تم اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلاؤ تو کون سے لفظوں سے مانگو، کون سے لفظ تمہیں فائدہ دیں گے، کون سے لفظ تمہیں مخلوق کے شر سے بچا لینے والے ہوں گے۔ اس کتاب کا آغاز بھی دعا سے ہوا تھا، اور
اس کی تکمیل بھی دعا پر ہو رہی ہے۔ اتنے واضح اتنے جامع الفاظ ہیں معوذتین کے، ہر حاسد اور ہر قوت جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے سب ان صورتوں میں کور ہو جاتے ہیں، مسنون ہیں۔ تاکید کی گئی ہے کہ لازم کر لیں اپنے آپ پر، ہر نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھنا، اور صبح شام اس کو 3 مرتبہ پڑھنا، اور سوتے وقت پڑھنا۔ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق۔ سورہ فلق حاسدوں کے شر سے بچاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے، جادو ٹونے سے، برے اثرات سے، بیماریوں سے، تکلیف سے بچاتی ہے۔ اور نظر کے عالم میں بھی ان دونوں صورتوں کا پڑھا جانا تکلیف میں کمی کا باعث ہے، تقویت کا باعث ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ میں اپنے رب کا دامن پکڑتا ہوں۔ ایک دفعہ پکارا ہے، 3 شر سے بچنے کی دعا کی ہے کہ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ہر چیز کے نمودار ہونے والے رب سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور اندھیروں سے، گروہوں پہ پھونکنے والیوں سے، حاسدوں کے شر سے۔ اور سورہ ناس آخری سورہ ہے، اللہ کی 3 صفات کو 3 دفعہ رب کو پکارا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ اے انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کہیے، مانگو، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور اس وسوسے ڈالنے والے کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، ہر دشمن سے بچ کے رہنا ہوگا اگر قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ سورہ ناس پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتح پڑھ لینی چاہیے، تاکہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا رہے اور ہماری زندگیاں قرآن میں پوری ہو جائیں، اور زندگی میں کبھی بھی یہ قرآن ہم سے جدا نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن